جو ایک آیت ہے نا ام نجعلُ المسلمین کالمجرمین، داڑھی کی بات آئی تھی درمیان میں کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا داڑھی واجب فرض ہے؟ میں نے کہا بھائی واجب ہے، کاٹنا کبیرہ گناہ ہے، میں نے کبیرہ گناہ ہے۔ تو ایسے لوگ بڑے بدعت سے جاتے ہیں یار یہ کیا داڑھی میں پورا اسلام ہے؟ پورا اسلام داڑھی میں نہیں، لیکن اسلام میں داڑھی بہرحال ہے۔ البدایہ والنہایہ میں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جن کے چہرے پر داڑیاں نہیں تھی، آپ نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لی۔ تو عالم کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر سامنے والے کا تقویٰ کا اتنا لیول نہیں ہے، مثال نیا نیا دین پر آیا، اس کے داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے، نماز پہ آ گیا، تو یہ جائز ہے عالم کے لیے کہ داڑھی پر بیان نہ کرے کہ یار ابھی یہ خاندان سے لڑا کے اتنی مصیبت سے نماز روزے پر آیا، اب داڑھی کا ایک دم بول دیں گے، ایسا نہ ہو کہ نماز سے بھی جائے۔ تو چھپانا جائز ہے وقتی مصلحت کے لیے، لیکن غلط بیانی یہ جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھو سننے کا حوصلہ پیدا کرو، چاہے آپ کا اس پر عمل ہو یا نہ۔ اب داڑھی نہیں ہے تو لوگ یہ بات سنتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے والد کی مغفرت کرے، ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جس نے سننے کا حوصلہ پیدا کر لیا نا، اللہ ایک نہ ایک دن عمل کی توفیق دیں گے، چاہے عمل نہ بھی کرے، حوصلہ پیدا کر لے۔ یار میرے اگینسٹ یہودیوں کے سب سے بڑا فالٹ کیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کہ جب بھی رسول کوئی ایسی تعلیم لے کر آیا نا جو ان کی خواہشات کے خلاف تھی۔ رسولوں کی کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو ہماری خواہشات کے عین مطابق ہوتی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے 4 شادیوں کا حکم۔ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سے ہندو مسلمان ہو جائیں، یار اتنا اچھا حکم اسلام میں، عیسائی مسلمان۔ اور مجھے کسی انڈیا میں بتایا کہ کچھ ہندو اس چکر میں مسلمان ہوتے بھی، اسلام صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال پہلے تو انڈیا میں 4 شادیاں لیگل تھی نا، آپ کا پتہ نہیں مجھے لیگل ہے یا نہیں ہے، تو اس چکر میں، حالانکہ یہ بھی مشکل حکم ہے، آسان نہیں ہے۔ یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسلام کی روشنی میں آپ کو حق زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے غیر مسلموں کے ہاں تو کوئی بیٹا بیٹی کا حق برابر ہے نا، اسلام میں بیٹے کا حق یعنی وراثت میں بیٹی سے دگنا ہے۔ اب کوئی اس چکر میں اسلام بھی قبول کر لے کہ بھئی لڑکے کو کیا ہو رہا ہے، اس سے کوئی لڑکا قبول کر لے فائدہ ہو رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے۔ اب ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ اسلام پہ چلے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اسلام پہ چلے گا تو بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گا، اسلام پہ نہیں چلے گا تو بڑھاپے میں ہو سکتا ہے ہمیں عیدی سینٹر جمع کرا کے آ جائے۔ اس کا امکان ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لبرل لوگ بھی خدمت کرتے ہیں اپنے والدین کی، لبرل سے نام نہاد لبرل۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں۔ تو یہودی جب ایسی اس تعلیمات جب آتی تھی پیغمبروں کی، یہودی کے بہت زبردست پیغمبر ہیں، بالکل اللہ کے برحق پیغمبر ہیں یہ، جہاں بات گئی ان کی خواہشات کے اگینسٹ، اللہ فرماتے ہیں تکبر پہ آتے تھے۔ یہ کیسا حکم ہے؟ یہ تکبر ہے نا، یہ تو بالکل ہی سمجھ سے کیا ہے، بالاتر ہے۔ آج بھی جو اسلام کی طرف منسوب ہیں، لیکن کچھ بیٹھ جاؤ بیٹا، کچھ اسلام کے ایسے احکام ہیں کیوں کہتے ہیں یار یہ کیسا حکم ہے یار، یہ کیا ہے یار، ایسے توہین آمیز لہجہ ہوتا ہے ان کا۔ تو وہ چاہتے ہیں یہ مولانا لوگ اس کو کیا کر دیں، بولو نا، چینج کر دیں۔ چینج نہیں ہوگا بھائی، آپ کو اپنے آپ کو اس حساب سے چینج کرنا پڑے گا۔ بہت سارے حکام ہیں، میں مثالیں دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، جو ہمارے لبرلز کی سمجھ میں نہیں آ رہے اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ خود خراب ہو گئے نا، تو اب ان کو اسلام خراب نظر آ رہا ہے۔ داڑھی نہیں سمجھ میں آتی، سب سے بڑی بات یہ کہ یار یہ کیا یار، داڑھی تو داڑھی ہے، یعنی کہ تو کلچر سے اس کا تعلق ہے۔ نہیں بھائی، کلچر سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحى، بخاری مسلم کی حدیث، داڑیاں بڑھاؤ، وقصوا الشوارب، یہ تو نبی کی حدیث ہے۔ اور اتنا موقت حکم ہے، یہ تمام آسمانی مذاہب میں داڑھی رکھنے کا حکم ہے۔ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ داڑیاں مت کاٹیں، داڑیاں بڑھائیں۔ میں نے خود پڑھا ہے، یہودیوں نے اتنی تحریف کی ہے مگر وہ بھی داڑھی کا حکم تورات سے نہیں نکال سکے، تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں۔ ہانگ کانگ میں ایک میں نے بزرگ دیکھے، اتنے بڑے داڑھی ماشاءاللہ، میں نے کہا ان سے میں دم کرواتا ہوں یار، یہ تو بڑے نیک بزرگ، چہرہ نورانی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ یہودی ہے۔ میں نے کہا یار اتنی بڑی ہمارے علماء کی داڑیاں نہیں ہوتی ہیں،